बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और महदवियत। हज़रत वली असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ज़ुहूर का इंतज़ार एक फ़ितरी अम्र है और ज़माने ग़ैबत के तमाम परेशान हाल इंसानों की ख्वाहिश है। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मुताबिक ये इंतज़ार बेहतरीन इबादत में शुमार होता है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने रसूल गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल नक़ल फरमाया, अफ़ज़लुल इबादत इंतज़ारुल फ़रज, यानी इंतज़ार फ़रज सबसे बेहतरीन इबादत है। कितना बेहतर होगा कि हम हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ख़ुसूसियात और ज़ुहूर के दौर के बाज़ पहलुओं को सिलसिला इमामत की 5वीं कड़ी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के नुक़्ते नज़र से देखें और इस मौके पर उलूम आले मोहम्मद के सरचश्मे जारी करने वाली बाबरकत हस्ती के नूरानी ख़यालात और रहनुमा इरशादात के चंद क़तरे पेश करें। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नाम मख्फ़ी क्यों? हज़रत इमाम ज़माना अरवाहुना फ़िदाह का मुक़द्दस नाम मीम है मीम दाल लेना उन मसाइल में से है जो महदवियत के मौजू के तहत ज़ेर बहस आते हैं। बहुत सी रिवायात में इस बुज़ुर्ग हस्ती का नाम लेने से मना किया है और हुक्म दिया गया है कि ज़ुहूर तक उनका नाम ज़िक्र करने से परहेज़ किया जाए। इस ममानियत का राज इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के कलाम में बयान हुआ है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू खालिद काबुली कहते हैं, जब मैं इमाम चाहरुम अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप जानते हैं कि मैं आपके वालिद के सिवा किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं करता था। मैं किस कदर उस बुज़ुर्ग इमाम से मानूस था और दूसरों से घबराता था। इमाम ने फरमाया, ए अबू खालिद, तुम सच कहते हो, लेकिन साफ साफ अपनी असली बात बयान करो। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके वालिद बुजुर्गवार ने हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मुझसे ऐसी तौसीफ़ बयान की थी कि अगर मैं उन्हें रास्ते में देखता तो ज़रूर उनका दामन थाम लेता। अबू खालिद, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, मेरे आका, मैं चाहता हूँ कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की उस अज़ीज़ हस्ती का नाम बताएं ताकि मैं उन्हें नाम से पहचान सकूँ। आपने फरमाया, ऐ अबू खालिद, तुमने एक मुश्किल सवाल कर लिया जिसने मुझे मशक्क़त में डाल दिया है। मैंने ये बात अब तक किसी से नहीं कही और अगर वो जवाब देने के लायक होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। अगर बनी फातिमा के दुश्मन उन्हें इस नाम से पहचान लेंगे तो वो उनके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, यानी हालात और तक़य्ये का तक़ाज़ा है कि तुम उनका नाम न जानो और उस नाम से उन्हें न पहचानो। ज़ुहूर के दिलकश लम्हात, वो खूबसूरत और दिलचस्प लम्हात जिनका अदालत महदी के मुश्ताक़ और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शिफ्ता इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा आरज़ू करते हैं, वो इन खूबसूरत लम्हात को देखें। वो लम्हा जब ज़मीन व आसमान के ज़र्रे ज़र्रे पर नूर की बारिश होगी, ज़ुल्मत के पर्दे चाक होंगे, ज़ुल्म जौर के ऐवान लरज़ जाएंगे और दुनिया अदल व इंसाफ के इस्तक़बाल में झूम उठेगी। उन लम्हात को इमाम बाक़िर इस तरह बयान फरमाते हैं, मेहदी नमाज इशा के वक्त ज़ुहूर फरमाएंगे, वो कांधे पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम, जिस्म पर उनका कुर्ता और उनकी तलवार हाथ में लिए हुए होंगे। तमाम निशानियां नूर और बयान उनके साथ होगा। नमाज इशा कायम करने के बाद वो अपनी रसा और बुलंद आवाज़ में फरमाएंगे, ऐ लोगो, मैं तुम्हें खुदा की याद दिलाता हूँ, तुम इस वक्त खुदा के हुजूर खड़े हो। उसने अपनी हुज्जत को मुंतखब किया और पैगंबर भेजे और आसमानी किताब नाज़िल की। उसने तुम्हें हुक्म दिया कि उसका कोई शरीक न ठहराओ और खुदा और उसके रसूल की इताअत करो और कुरान के मारिफ को ज़िंदा रखो और जिन चीज़ों से कुरान ने मना किया है उनसे दूर रहो और हिदायत और सच्चाई के हामी और परहेज़गारी के पुष्टपनाह बनो, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है और उसका ज़वाल और वक्त फ़ना करीब आन पहुँचा है और दुनिया खुदा हफ्ज़ी और विदा का ऐलान कर रही है। मैं तुम्हें खुदा, उसके रसूल, कुरान की आयत पर अमल, बातिल को मिटाने और सुन्नत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा करने की तरफ दावत देता हूँ। इसके बाद हज़रत असहाब बद्र की तादाद यानी 313 अफराद के साथ जो अब्र ख़ज़ां की तरह मुंतशिर
عابد شب زندہ کی مانند عبادت گزار اور شیروں کی طرح شجاع ہوں گے اور اپنے قیام کا آغاز کریں گے۔ اس وقت خداوند متعال سرزمین حجاز کو مہدی کے لیے وسیع کر دے گا۔ وہ بزرگ بنی ہاشم کے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کریں گے۔ اس موقع پر کوفے میں سیاہ پرچم لہرائیں گے اور لوگ گروہ در گروہ امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے ان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ امام اپنی فوجوں کو دنیا کے تمام علاقوں میں بھیجیں گے اور ظلم اور ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور عدل، سچائی اور نیکی کی حکومت تمام عالم پر سایہ فگن ہوگی۔ امام کا مکے میں خطاب۔ جب امام عصر ظہور فرمائیں گے تو اپنی حکمت عملی اور موقف کو بیان کرنے اور اپنے عالمی قیام کے عظیم مقاصد کو واضح کرنے کے لیے مختلف مقامات پر خطبات ارشاد فرمائیں گے اور اپنے نظریات کو دنیا والوں تک پہنچائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم، گویا میں قائم آل محمد کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حجر اسود سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور خدا سبحان کو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، جو کوئی خدا کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو میں تم سب میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مستحق ہوں۔ اے لوگو، جو کوئی آدم کے بارے میں مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے میں آدم سے سب سے زیادہ وابستہ ہوں۔ جو کوئی نوح کے بارے میں بحث کرنا چاہے میں نوح کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ جو کوئی ابراہیم کے بارے میں مناقشہ کرے میں ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والا ہوں۔ جو کوئی موسیٰ کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے میں موسیٰ کی نسبت سب سے زیادہ لائق ہوں۔ جو کوئی عیسیٰ کے بارے میں بات کرے میں عیسیٰ سے سب سے زیادہ مانوس ہوں، اور جو کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مناظرہ کرنا چاہے میں سرکار رسالت مآب سے سب سے زیادہ وابستہ اور ان کا وارث ہوں۔ اور جو کوئی کتاب خدا یعنی قرآن کریم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو میں خدا کی کتاب کا سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اس کے بعد امام مقام ابراہیم پر تشریف لے جائیں گے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے۔ کینہ پرور دشمن۔ عاشقان آل محمد علیہ السلام کے ساتھ دشمنیاں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت بھی جاری رہیں گی، اور اولیاء خدا کے کینہ پرور دشمن اپنے ظالم اسلاف کے طرز عمل کو جاری رکھیں گے۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، گویا میں سفیانی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوفے کی تمہاری سرسبز زمینوں میں قیام پذیر ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ جو کوئی علی کے شیعوں میں سے کسی ایک کا بھی سر لے کر آئے گا اس کا انعام 1000 درہم ہے۔ اس موقع پر پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی پر حملہ کرے گا اور کہے گا یہ شخص شیعہ ہے، اسے قتل کر دے گا اور 1000 درہم انعام حاصل کرے گا۔ بے عمل علماء سے ٹکراؤ۔ نادان دیندار مقدس مآب اور بے عمل علماء اور کمزور ایمان لوگ ہمیشہ ہی محض حق کو خطرے میں ڈالتے رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگ خوشنما اور عوام فریب ظاہر کے ساتھ معاشرے کے سخت واقعات اور بحرانی وقت میں نادانستہ طور پر اہل باطل کا ہتھیار بن جاتے ہیں اور حق کے حامیوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اگرچہ افراد مختلف میدان میں دفاع دین اور الہی و آسمانی ثقافت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت حجت خدا کی مخالفت پر اتر آتے ہیں اور محاذ باطل کے ہم آہنگ نعرے بلند کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام زمانے ظہور میں اس حقیقت کی خبر دیتے ہوئے بعض اہل مسجد اور نمازیوں کی حضرت مہدی علیہ السلام سے مخالفت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب صاحب الامر خدا کے احکام اور سنت پیغمبر آدم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ایک گروہ حضرت سے مقابلہ اور جنگ کا ارادہ کیے ہوئے مسجد سے نکلے گا۔ امام عصر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو حکم دیں گے کہ ان مقدس نما دینداروں کو گرفتار کر کے ان کے اعمال کی سزا دیں۔ امام مہدی کے ساتھی انہیں کوفے کے خرما فروشوں کے محلے تمارین میں گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، اور یہ آخری گروہ ہوگا جو قائم آل محمد کے خلاف خروج کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی اس بات کے ذمن میں بے عمل اور مقدس نما علماء کے حضرت مہدی کے دشمنوں میں موجود ہونے کی خبر دیتے ہوئے مالک ابن زمرہ سے فرماتے ہیں، اے مالک، جب ہمارا قیام کرے گا تو وہ خدا اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے، شیعوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے والے 70 بے عمل علماء کو لوگوں کی صفوں میں سے کھینچ کر باہر نکالے گا اور ان سب کو قتل کر دے گا۔ عقیدہ رجعت مکتب تشیع کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک ہے۔
مکتب تشیع قرآن کریم اور سنت معصومین علیہم کی روشنی میں اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے وقت گزشتہ زمانوں کے کچھ افراد دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، پھر دوبارہ وفات پائیں گے اور روز قیامت سب کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے عظیم مفکر شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب امام قائم قیام فرمائیں گے تو صرف دو طرح کے لوگ دنیا میں واپس آئیں گے، ایک خالص مؤمنین اور دوسرے خالص کافرین۔ ان دو کے علاوہ کسی اور کی رجا نہیں ہوگی۔ یہ مسلمہ شیعہ عقیدہ براہ راست قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید نے ماضی میں بھی مختلف اقوام کی عارضی واپسی یعنی رجت کے کئی واقعات بیان کیے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے گروہ کا دوبارہ زندہ ہونا، ہزاروں لوگوں کا مرنا اور پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، حضرت عزیر کا 100 سال بعد زندہ ہونا، حضرت عیسیٰ کے ذریعے مردوں کا زندہ ہونا اور اصحاب کہف کا دوبارہ بیدار ہونا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ رجعت ایک ممکن اور قابل یقین امر ہے۔ اگر رجعت کو ناممکن سمجھا جائے تو پھر قرآن مجید میں ان تمام واقعات کی وضاحت کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے ابو بصیر سے فرمایا، کیا اہل عراق رجعت پر ایمان نہیں رکھتے؟ ابو بصیر نے اس بات میں جواب دیا تو امام علی مقام نے فرمایا، کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ خدا فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ امام نے فرمایا کہ یہ آیت واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت سے پہلے ہی کچھ گروہ دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ اگر یہ واقعہ قیامت کے دن کا ہوتا تو آیت میں تمام لوگوں کے مشہور ہونے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ایک گروہ کے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، زمین کو ظاہر دیکھو گے اور ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ آیات ثابت کرتی ہیں کہ قرآن نہ صرف ماضی کی رجعتوں کا ذکر کرتا ہے بلکہ قیامت سے پہلے مخصوص گروہوں کی رجعت پر بھی زور دیتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ایک اور بلند پایہ عالم سید مرتضی علیہ الرحمہ امام محمد باقر علیہ السلام کے کلام کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خداوند متعال ظہور امام مہدی علیہ السلام کے قریب بعض شیعہ مومنین کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ امام کی مدد کریں، ان کی حکومت عدل کا نظارہ کریں اور اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہوں۔ اسی طرح خدا اہل بیت علیہ السلام کے بعض دشمنوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے اور وہ دنیا ہی میں اپنے کفر و نفاق کی ذلت و رسوائی کا مزہ چکھیں۔